اچھا ایک شارٹ سنواتے ہیں آپ کو خواجہ آصف صاحب کا، اور بٹ صاحب خاموش ہیں، اب ان کی خاموشی توڑتے ہیں، ذرا سنائیے جی کیا ہے۔ جہاں پہ کوئی سیاستدان جو ہے چھوٹا موٹا ہاتھ مار دے خدا نخواستہ، اس کے اشتہار لگ جاتے ہیں، اس کے گریبان کے اوپر الیکشن پہ لوگوں کے ہاتھ پڑتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنی ہمیں فیسلٹی لیتے ہیں۔ یہاں تو ریٹائرمنٹ کے بعد 90% پینشن ملتی ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب، جو پینشن کا معاملہ ہے، بٹ صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب، آپ سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ بات کر رہے ہیں آپ معیشت کی اور انتخابات کی۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ گیا کہ آج قاضی صاحب میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے۔ اور بھائیان اس وقت تو معیشت پاکستان کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آپ الیکشن کی گیم کرتے جا رہے ہیں۔ مجھے الیکشن اس ملک میں ہوتے فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو پیسے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی بجٹ میں پیسے رکھ دیے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ اصل الیکشنوں کا فیصلہ وہاں ہونا ہے جہاں آج کل عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے شہر میں لندن میں بیٹھ کر ہی انہی شخصیت نے فیصلہ کرنا ہے جہاں پر جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیاں مل کر اگر فیصلہ کریں گی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، جو میری خبر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ قاضی صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا میرا یہ خیال ہے بٹ صاحب کہ ہمارا فیصلہ اب کہ یہیں ہوگا، اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے گرد و نواح میں ہی ہوگا۔ ہم اتنے بھی لندن کے غلام نہیں ہیں، ایک بات۔ اور بٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف صاحب نے، جہاں پہ 90% ملتی ہے پینشن، کیا ہم ملکی خزانے کو اس بوجھ سے بچانے کے لیے ان لوگوں کو کوئی باہر سے اقامے کے ذریعے آنے والے پیسوں کی اجازت دے دیں تو اس طرح سے دونوں فریقین میں معاملہ طے ہو سکتا ہے کہ 15-20 لاکھ انہیں وہ پینشن میں آ جائے کرے دبئی سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں بادی نظر میں محترم خواجہ آصف صاحب جوڈیشری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا اور چلے وہ تو ایک سرکاری پیسہ ہے بھائی، آپ پارلیمنٹ میں ترمیم کریں، ان کی سیلری کم کر دیں، لیکن جو ایک دن میں ایک کیس میں 20 ارب روپیہ بنا لیتے ہیں ناجائز طریقے سے، مجھے بتائیں وہ جائز ہے؟ اصل ہمیں دیمہ کی طرح تو کاٹا اس کمیشن مافیا نے ہے کہ آپ جہاز لیں اس میں سے پیسے لے لیں، آپ آئی پی پی لگوائیں اس میں سے کمیشن لے لیں۔ آپ کی اگر سیلری کسی کی ادارے کی بھی ہے، سب کی اچھی ہونی چاہیے، مزدور کی قوت خرید رہی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب تو پھر آئین میں امینڈمنٹ کر لیں نا، کم کر دیں۔ تو خواجہ صاحب یہ تو بتا دیں۔ میں درمیانی رستہ بتا رہا ہوں کیونکہ پریزیڈنٹ بھی موجود ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور جو قانون کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آئندہ بھی جو ہے ہم کوٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی رہنمائی میں جو ہے کام آگے بھی چل سکتے ہیں، تو ان کو بھی دوہری نوکری کی اجازت دے دیتے ہیں، ایک باہر کر لیں ایک اندر کر لیں، چلیں چھوڑیں، یہ تو قانونی معاملہ ہے۔ صرف 30 سیکنڈ نہیں، وہ ہے کیا خواجہ سب کے پاس رہا؟ اس کے بعد بھی وزیر دفاع جو دبئی کی ایک کمپنی سے پیسے لیتے تھے، کیا ان سے لائلٹی ہو کے نہیں کہیں گے ہمارے دفاع میں کیا کیا ہے؟ یہ تو کرتے رہے ہیں، آپ کی عدالتوں نے ان کو کلیئر کیا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے اداروں پہ شک نہ کریں، انہیں کہیں کمیشن کھانا چھوڑے۔ نہیں مجھے نہیں پتا کسی نے کھایا نہیں، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز انہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جاتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو دوہری نوکری کی اجازت دے دی جائے، یہاں کہ پی ایم صاحب کی بھی دوہری نوکری رہ چکی ہے، باقی لوگوں کی بھی رہ چکی ہے، تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کو جو آپ نے پرائم منسٹر کو سسپینڈ کیا تھا وہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے تو وہ لندن بیٹھے ہیں۔ چلیں میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بٹ صاحب کی، اس دفعہ ہاں جی لندن فیصلہ نہیں ہوگا الیکشن کا۔ آصف علی زرداری نے چند روز قبل آپ کے سامنے کہا تھا یہ جو جتنا مرضی کر لے، جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوں گے۔ یاد کریں اس سے پہلے انہوں نے کوئی 1.5 سال پہلے کہا تھا اب ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں ریسکیو کرے، میں نے کہا پہلے اس کو نکالیں مجھے لائیں۔ قاضی صاحب یہ گیم بڑی دلچسپ مرحلے میں جانے والی ہے، کون الیکشن جیتتا کون ہارتا ہے، میں پنڈت نہیں ہوں، لیکن ایک اور سٹال آج کے دوست کل کے دشمن بننے والے ہیں۔ جہانگیر ترین والا سکہ اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ پنجاب سے نواز شریف صاحب کو جو فیڈ بیک دیا گیا مبینہ طور پہ کہ ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا کامیاب ہونا تقریباً ناممکن حد تک مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے الیکشن ہی آگے چلے جائیں، ہو سکتا ہے بٹ صاحب جب کہتے ہیں
تو ان کے پاس خبر ٹھیک ہوگی نواز شریف پہلے آ جائے، لیکن اس کے لیے وہ جو سزا ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے، اس کا کوئی آئینی راستہ نکالنا ہوگا۔ اگر نکلا تھا تو یقیناً نواز شریف کا پاکستان انہیں 100 دفعہ ہے اور آئین کا سامنا کرے، قانون کا سامنا کرے۔ جی جاوید لطیف صاحب کا شاٹ سنوائیں جی۔ نواز شریف سے وہ تمام کردار معافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، ان سب کرداروں کو قطار میں کھڑا کریں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان۔ اگر موجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں، یہ یقین دلائیں ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، پاکستان کے لیے، خدا کے لیے پاکستان آ جاؤ۔ اب بٹی صاحب، اب جب جاوید لطیف صاحب جیسی قداور شخصیت نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ تو پھر ہمیں ساری ریاست کو کھڑا کرنا پڑے گا ایک لائن میں معافی منگوانے کے لیے، یہ تو اب میرے خیال میں طے ہو گیا۔ مجھے بڑا حیرت ہوئی ہے کہ ایک وزیر یہ بات کر کیا رہا ہے اور کن اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ یہ لائن میں لگ کے معافی مانگے۔ یہ سیاستدانوں سے حکومتیں خود نہیں چلتی اور ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ خدارا سیاسی میچور ہو جائیں، بڑی بدقسمتی ہے۔ بٹ صاحب سے اسے رائے لیں۔ بٹ صاحب، یور لاسٹ کمنٹ آن دس، کہہ جو ناپسند ہوگی، یور کمنٹ آن دس۔ یہ پھر معافی منگوانے کے لیے کچھ ہمیں لائن بنوائیں۔ قاضی صاحب، بات دو طرفہ کرنی چاہیے نا۔ پہلی سوال جی ہاں بات کریں، مکمل کریں۔ قاضی صاحب، بات دو طرفہ ہونی چاہیے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جن شخصیات نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اٹک قلعے میں رکھا، سردی میں وہ جیکٹ کے بغیر، آپ کو یاد ہوگا وہ پرانی ساری کہانی، شہباز شریف نے حسین نواز کو جیکٹ دی اور وہ سویٹر کا تبادلے ہوئے، سارے باتیں، وہ افراد مجھے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کو کل وہیں سے کنٹینیو کروں گا، میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا، مگر بات یہ ہے بٹ صاحب، تو پھر ہم بھی تو لائن میں کھڑے ہو کے ایکسٹینشن دے رہے ہوتے ہیں نا، تب ہم کدھر جاتے ہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں بہت سی کنٹرڈکشن ہے، اور ایک انگلی دوسری کی طرف کرے تو جیسے میں نے کہا تھا 4 اپنی طرف ہو جاتی ہے۔ بٹی صاحب، کل سے جو بحث میڈیا پر چل رہی ہے کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے چل رہی ہے، کل بھی گفتگو ہوئی جس میں زرداری صاحب کے جو ایک یعنی ہیں ریکمینڈڈ وہ، اور ایک پی ایم ایل این کے، بات تو پی سی بی کی ہے، وہ یہ جو ہماری کرکٹ کا ایک ادارہ ہے، لیکن اس کو کہیں اور پھیلا کے وسیع تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ کوئی کل آنے والے دنوں میں کسی اور بڑی تعیناتیوں کے حوالے سے بھی آپس میں کھینچا تانی ہوگی؟ تو یہ کیا کچھ ایسا ہے پارٹیوں کے درمیان کوئی تناؤ ہے، یا بلا وجہ ہم اس کو زیر بحث لا رہے ہیں؟ جناب بٹی صاحب۔ صاحب، میری اطلاعات کے مطابق تناؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان اور لندن میں اس کی شدت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اب وہ سمجھتے تھے جس جماعت کو اپنے مخالف، اس کو کم و بیشتر انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا لیا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون بندے مقابل پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ اسی بنیاد پر ایک تو چیئرمین پی سی بی تعیناتی پہ پھڈا ہوا، اس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نادرا کا جو چیئرمین طارق ملک پاکستانی دنیا کے چند کمپیٹنٹ لوگوں میں ہے، اور ان کی جو وجوہات میرے ان کے قریبی دوست سے ہوئی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی بڑی ملک میں ہیرا پھیری کی جا رہی تھی جس کو انہوں نے روکا اور ان کو نشان بنا دیا گیا۔ دوسری بات، اب الیکشن کمیشن کے 2 جو ممبرز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے سامنے بالکل کھل کے آ گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو چند دن پہلے باغ میں الیکشن ہوا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی، اس پر مسلم لیگ نون کی قیادت نے لندن رابطہ کیا اور کہا کہ یہ پی ٹی ایم نون پیپلز پارٹی ہمیں دوری چھری سے مار رہی ہے، ان سے جان چھڑا لیں ورنہ یہ وفاقی حکومت ہم سے لے جائے گی۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں یہ مقابلہ ایک دوسروں کا ہے، کیونکہ یہ کوئی یاد رکھ رہے انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم ایک جماعت کو مائنس کرنے کے لیے۔ اب آگے کسی کے پاس اتنی سٹیٹ پاور نہیں ہے،